نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلم معاشرت کی بنیاد ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی پر ہونی چاہیے۔ اگر معاشرے میں کچھ لوگ ضرورت مند ہیں تو بغیر کسی قسم کے معاوضہ کے، بغیر کسی قسم کے لالچ کے، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے ابتغاء لوجہ اللہ اور تثبیتا من انفسہم لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ تم لوگوں پر خرچ کر کے اس کا کوئی زیادہ معاوضہ طلب کرنے لگ پڑو، کسی کو قرض دو، اس پر جو ہے تم مطالبہ کرنے لگ پڑو کہ ہمیں جو ہے اس کا سود دو۔ تو سود کی معاشرت در حقیقت قوموں کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے، اور مسلم معاشرے میں سود کا لین دین تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اور عرب معاشرے میں سود کا کاروبار پورے عروج پر تھا، جیسے آج پھر زمانہ جاہلیت کا دور ہے کہ آج پھر پوری دنیا میں قرضوں کی معیشت، سود کی معیشت وہ ملکوں کے اوپر غالب ہے اور اسی کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے ملک میں بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے، سود پر مبنی آپ کی معیشت ہے، اس کا پورے کا پورا سارا سلسلہ وہ قرضوں کو لے کر، سود پر قرضے لے کر اس سے آپ کا ملک کا بجٹ وہ بنایا جاتا ہے اور ایک سلسلہ قائم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیچے تک اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے آپ کا بینکاری نظام اور سسٹم وہ اسی قرضے دیتا ہے سرمایہ داروں کو، لوگوں کو، اور اس پر سود وصول کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کہ قرضہ دے کر سود وصول کرنا، یہ در حقیقت مسلم معاشرے میں تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے قطعی طور پر اللہ نے ان آیات مبارکہ میں حرمت کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ ان دونوں میں واضح فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے بیع، اصل میں سرمایہ دار مغالطہ پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سود کا معاملہ ہو یا بیع کا معاملہ ہو، یہ دونوں ایک ہی تو ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، مثل الربا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس حقیقت کو یہاں بیان فرمایا کہ نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ تو حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیع میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کسی کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس کا بدل موجود ہوتا ہے، سود میں اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے رقم دی ہے 1,00,000 روپیہ، تو بدلے میں آپ رقم 1,00,000 لے لیں، وہ تو 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000 ہے، لیکن اگر آپ اس پر 20-25 ہزار روپیہ زیادہ وصول کر رہے ہیں یا کوئی رقم بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں تو وہ کس کے بدلے میں وصول کر رہے ہیں؟ وہ اس کا عوض کیا ہے؟ بیع میں تو جو چیز آپ نے لی ہے اس کا عوض اور بدل موجود ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر عوض کے آپ پیسہ دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو رقم دے رہے ہیں آپ تو اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ چیز لے بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس انسان کو، وہ اپنی رضامندی سے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے نہیں، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے اس چیز کے اندر خواہش رکھتا ہے وہ جو لے رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی گندم لے رہا ہے، آٹا لے رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے اور اس پر وہ عوض یا رقم دے رہا ہے، تو اس کو اس آٹے یا گندم کی خواہش ہے، اس کی طلب ہے، وہ لے کر رقم دے رہا ہے، تو اس میں اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس جو
رقم لینے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ لیکن سود میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک فرد کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرا فرد جو ہے وہ بیچارہ مجبور محض ہوتا ہے، وہ اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ تو بیچارہ اگر اس کے پاس رقم ہوتی تو وہ قرض ہی کیوں لیتا؟ جب وہ قرض لیتا ہے تو وہ گویا مجبور ہے، مجبور ہو کر اس نے قرض لیا، آپ نے اس پر مزید بغیر کسی معاوضے کے یا عوض کے اس پر مزید جتنا قرض دیا اس سے اور اس پر لاگو کر دیا، تو یہ سلسلہ بے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے اور سود میں تو واضح فرق ہے، بے میں تو عوض ہوتا ہے، بے میں تو رغبت اور طلب ہوتی ہے اور رضامندی ہوتی ہے، یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو یا سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو آیات آج کے درس میں بیان فرمائی ہیں، اس میں یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر میں نازل ہیں۔ پہلی آیات میں تو سود کی حرمت کے جو نقصانات ہیں یا سود کے جو نقصانات ہیں ان کو واضح کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حکم اور آرڈر جاری کر دیا کہ اس سے پہلے مسلم معاشرے میں یا معاشروں میں جو بھی لین دین سود کا تھا وہ تو سود تھا، آج کے بعد یہ سلسلہ قطعی طور پر بند کر دیا جائے۔ اب سود پر کاروبار کرنا، لین دین وہ درست نہیں ہے۔ اب اصل مال یعنی جو اصل رقم کسی نے دے رکھی ہے کسی کو، وہ تو اس سے وصول کر لے، لیکن اس پر اضافی وصول کرنے والا جو سود کا والا معاملہ ہے وہ اب نہیں رہے گا، بلکہ اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے سود کے پیسے بقایا ہیں اس کو چھوڑ دو۔ جو سود وغیرہ تمہارا رہتا ہے اب وہ تم نہیں وصول کرو گے، اس کو بالکل قطعی طور پر اللہ نے حکم جاری کر دیا، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کے قوانین کو تسلیم کرتے ہو تو اب اس کی تمہارے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بنو امرا اور بنو مغیرہ کے درمیان اسی طرح سود کا کاروبار تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے وہ والی اور گورنر تھے، ان دونوں کے درمیان میں اسی پرانے جاہلیت کے دور کی طرح کے جو کاروبار اور لین دین تھے، بنو مغیرہ نے سود دینا تھا بنو امرا کا۔ بنو امرا نے مطالبہ کیا کہ ہمیں رقم واپس کرو سود سمیت، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اسلام آ چکا ہے، جو پہلے معاملات تھے وہ ختم، ہم اصل رقم تمہاری اب واپس کریں گے، سود نہیں دیں گے تمہیں اس پر۔ انہوں نے جھگڑا کیا، لڑائی بڑھی، گورنر تک یہ بات پہنچی، تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ لکھ کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ لکھ کر اور اس کی تفصیلات بیان کر کے حضرت اسید کو روانہ کر دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلا کر یہ آیات ان کے سامنے پڑھی، تو بنو امرا نے فوراً اللہ پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کہا جی وذروا ما بقی من الربا، جو ہمارا سود کا پیسہ باقی تھا ہم اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ہماری اصل رقم واپس لوٹائی جائے۔ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی مومن ہو تو جو باقی تمہارے سود رہ گئے اس سے پہلے اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے پھر بھی سود لینے پر بزد ہو، کیونکہ سود خوار اس کا جو ذہن ہوتا ہے سرمایہ دارانہ ہوتا ہے، وہ اپنی اس سرمایہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تو ایمان کے نتیجے میں اس نے اپنی درستگی کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنے دل و دماغ کو سرمایہ پرستی سے پاک کر لیا، انسانیت کی محبت اور ہمدردی دل میں پیدا کر لی تو بہت عمدہ ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اس سرمایہ داریت کے جراثیم موجود ہیں تو اللہ نے آگے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے، باز نہیں آؤ گے اس سود سے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر تمہارے خلاف جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ اللہ کا حکم اور قانون یہ ہے کہ مسلمان جماعت ایسے سود خوروں کے خلاف جنگ کرے، زبردستی ان کو روکے اور ان کو سخت سزا دے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے کہ اس نظریے دین اسلام کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو تم کلمہ پڑھاؤ، اس پر جبر کرو،
شدت اختیار کرو، ہاں اس کے سامنے تم دعوت کے طریقے سے اپنا پیغام رکھو، نظریہ اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ جاتا تو اپنے نظریے پر قائم رہے۔ لیکن اگر کسی نے اس نظریے کو قبول کر لیا، اس نے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، یا اس کی معاشرت میں وہ رہنا شروع کر دیا، اس نے اسلام کی جو معاشرت ہے، اسلام کا جو نظام مملکت ہے، اس کے اندر کوئی رہ رہا ہے، تو پھر اس کے جو معاشرتی قوانین ہیں اس حوالے سے وہ پابند ہے کہ ان کی اطاعت کرے، ان کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنا، کیونکہ سود خواری تو در حقیقت مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اس پر ظلم کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کہا جائے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے جی، جو چاہے جس طرح چاہے کرتا رہے، نہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسوں کے خلاف اعلان جنگ کرو اور ان کو سختی سے، زبردستی اس کے خلاف ان کے خلاف ایکشن لو اور ان کو روکو اس سے۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں بھی ایسے لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کو تلواریں تھمائی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ چلو نکلو اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر اللہ کا براہ راست کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ براہ راست ہو یا بلا واسطہ ہو، اللہ کا مقابلہ کرنا یہ انسان سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے سخت جملے فرمائے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے سود پر کاروبار کیا، لین دین کیا، کسی کو سود پر قرضہ دیا، تو پھر تمہارے لیے اصل مال ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تم اپنا وصول کر سکتے ہو، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا اصل مال ہی وہ ہڑپ کر جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے بہت المیہ اس طرح کا، ایک طبقہ تو وہ ہے جو سود پر کاروبار کرتا ہے اور اس نے اسی کو ہی اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، کاروبار کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اوپر حکومتی سطح پر تو جو قرضے لینے کا رواج ہے سود پر وہ تو ہے ہی، نیچے بھی ایسا ہے کہ ایک طبقہ قرضہ دیتا ہے اور اس پر وہ سود وصول کر کے وہ اپنی معیشت چلاتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کاروبار کر رہے ہو اس میں مجھے شریک بنا لو تاکہ تمہیں بھی جو پرافٹ ہو اس میں سے مجھے بھی دیتے رہو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب پرافٹ نہیں دینا چاہتے یا اس کی اصل ہی رقم کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سود کا الزام لگا دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ سود کے ساتھ ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اس کی اصل رقم کھانے کے بھی چکر میں ہوتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کو بھی ممانعت فرمائی، نہیں، نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے اور نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، اصل رقم فلکم رؤوس اموالکم، جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تم اس کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ ہماری اصل رقم واپس کرو، فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ تو دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ پراپوگنڈا کر کے تم کسی کو بدنام کرو اور اس کا مال ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، تو یہ بھی تم ظلم کر رہے ہو۔ یا وہ زیادتی کرتا ہے کہ تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، تمہیں قرضہ دے رہا ہے اور اس پر وہ سود متعین طور پر وہ وصول کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، قرضہ دینے کے بارے میں بھی قرآن نے یہاں ایک اور بڑا اہم اصول بیان فرمایا کہ اگر دیکھو تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور تم ذو عسرہ ہو، جس کو قرضہ دیا ہے وہ بیچارہ تنگ دست ہے، قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اس کو سہولت اور آسانی تک مہلت دو۔ تم نے اس کے ساتھ ایک مدت متعین کی تھی کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے میرا قرضہ تم واپس کرو گے، اب وہ اتنے عرصے میں رقم واپس نہیں کرتا، بیچارہ مجبور ہے، غریب ہے، اس کے حالات درست نہیں ہیں، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم اسے جب تک وہ دینے کے قابل ہو جائے اس وقت تک مہلت دے دو۔
تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بلکہ اگر تم مناسب سمجھو کہ اسے معاف ہی کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اگر تمہیں پتہ ہو تو تم معاف ہی کر دو اس بیچارے کو، غریب آدمی ہے، نہیں قرضہ دے پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس سے سوال کریں گے، ہاں بتا بھائی تو نے میرے لیے کیا نیکی کی؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ پریشان ہوگا کہ آج میری تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ نہیں، کوئی تو نے نیکی تو میرے لیے کی ہوگی۔ وہ پھر کہے گا کہ اللہ کوئی نیکی نہیں کی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یہی سوال ہوگا، تو وہ تیسری مرتبہ کے بعد کہے گا یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں ہے، البتہ میرا ایک طریقہ کار تھا، میں کاروباری آدمی تھا، کام کرتا تھا، لوگ مجھ سے سامان خرید کر لے جاتے تھے، کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو بروقت رقم نہیں دے پاتے تھے تو میں ان کو وقت دے دیتا تھا، کوئی بات نہیں تم اتنے عرصے بعد مجھے رقم دے دینا، اور اگر اتنے عرصے بعد بھی وہ رقم نہیں دے پاتے تو میں مزید ان کو مہلت دے دیتا تھا کہ تم اتنا عرصہ مزید ٹائم لے لو، کوئی بات نہیں 1 مہینے بعد رقم دے دینا۔ اور اگر کوئی ایسا ہوتا جو بالکل سرے سے دے ہی نہیں پاتا تھا تو میں اسے چھوڑ بھی دیتا تھا، معاف بھی کر دیتا تھا۔ تو میں اس طرح کاروبار میں، لین دین میں لوگوں کے ساتھ سہولت اور آسانی پیدا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھ سے زیادہ سہولتیں اور آسانیاں دینے والا کون ہوگا؟ تم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے تھے، میری مخلوق کے لیے سہولت پیدا کرتے تھے، تو آج میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا، یہی تمہاری نیکی، تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے قرضہ لینا تھا، اب وہ مجھ سے چھپتا تھا، وقت جب پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی تو مجھ سے ملتا نہیں تھا، میں جب بھی اس کے پیچھے جاتا تو چھپ جاتا۔ ایک دن میں گھر میں گیا اس کے، تو اندر سے اس کا بچہ نکلا، چھوٹا بچہ تھا، بچے عام طور پر سچ بول دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے فلاں تم گھر میں ہی ہو، مجھے پتہ چل چکا ہے، لہذا تم اب باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ وہ باہر آیا اور بڑا شرمندہ تھا، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی اونچی شان ہے، میں آپ سے چھپتا اس لیے پھر رہا ہوں کہ میرے پاس قرضہ دینے کی ابھی کوئی حالت نہیں ہے، میں آپ کا قرضہ دے نہیں سکتا، تو آپ کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قسم کھاتے ہو کہ قرضہ دینے کی تیرے پاس سکت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس وقت مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل میرا فلوس ہو چکا ہے۔ دوبارہ قسم کھلوائی، اس سے قسم 2-3 دفعہ کھلوا کے جب یقین ہو گیا کہ واقعی بیچارہ یہ مفلس ہے تو اس کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اب یہ قرضہ معاف کر دیا، اپنے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دیا، اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تیری مرضی، جب تیرے پاس ہوا تو دے دینا، نہ ہوا تو نہ دینا، تمہیں میں نے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو جب تک وہ قرض دیتا ہے اور وہ اپنی رقم ہی وصول کرتا ہے، کوئی سود وصول نہیں کرتا، تو اس وقت تک اس کو اللہ اتنی رقم اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر و ثواب میں دیتا رہتا ہے، اور اگر اس کو مزید مہلت دیتا ہے تو اب اس کو 2 گنا اس رقم کے برابر خرچ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اگر اسے چھوڑ ہی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ اپنے عرش کے نیچے خصوصی عزت کے ساتھ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہ مقروض آدمی اگر تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا کرنے تک کیا دو؟ مہلت دو۔ قرآن نے کیا اصول بیان فرمایا؟ معاشرے میں تعاون باہمی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے، دوسروں کو جیل میں ڈالیں، دوسروں پر جبر کریں، سختی کریں، بلکہ قرآن کہتا ہے نہیں، مہلت دو اس غریب کو اگر اس کے پاس نہیں ہے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس دن ڈرو جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر انسان کو جو اس نے کسب کیا، عمل کیا، کمایا، اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس میں ذرا بھی کسی قسم کی کمی اور ظلم نہیں اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے در حقیقت واضح اور دو ٹوک احکامات بیان کر دیے ہیں سود کے بارے میں، کہ سود کا معاملہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، چاہے وہ سود ربا النسیہ ہو، یا اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، کہ جس میں قرآن کی وضاحت کر دی گئی ہے، یہ قرضہ دے کر اس پر سود وصول کرنا۔ یہ ایک دوسرا ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں یا ربا الحدیث کہتے ہیں، کہ جس کی تفصیلات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اس پر پہلے ایک درس میں بات ہو بھی چکی ہے، اس کی مزید تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ تو کسی قسم کا بھی کوئی سود ہو تو اس کا معاملہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی رقم دی ہے تو وہ اپنی اصل رقم وصول کر سکتا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ زیادتی کا معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ معاملہ عدل کا، انصاف کا ہونا چاہیے، تعاون باہمی کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔